حج کے موقع پر ایرانی تخریب کاری کی سازش۔ ایران نے حج بیت اللہ سال 2016 کے موقع پر ایرانی حجاج پر سعودیہ جانے پر پابندی عائد کی ہے اور اس خود ساختہ پابندی کا ملبہ سعودی عرب کی حکومت پر ڈال دیا، جس کا نہایت واضح اور مضبوط جواب سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بذات خود دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے سعودی حکومت پر الزام لگایا ہے۔ سعودی عرب نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی، ایرانی حکومت نے خود ہی اپنے حجاج پر یہ پابندی لگائی ہے۔ شاہ سلیمان نے مزید یہ بھی واضح کیا کہ حج کے موقع پر فساد پھیلانے کی کوشش اور حج کے اجتماع کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال پر پابندی ہے۔ در حقیقت اس بیان بازی کا پس منظر کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 1979 میں ایران میں خمینی انقلاب کے بعد ایران پر حکومت کرنے والے ملاؤں نے اپنے اس نام نہاد انقلاب کو دوسرے ممالک میں برآمد کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ان میں سے ایک ہتھ کنڈہ اعلان برات نامی بدعت بھی شامل ہے، جس کی بنیاد ایرانی انقلاب کے سرغنہ روح اللہ خمینی نے ڈالی۔ خمینی کی ایجاد کردہ اس بدعت کے مطابق ایرانی حجاج نے حج کے موقع پر جلوس نکال کر اعلان برات کرنا تھا، جس کا اصل مقصد حج کے اجتماع کو یرغمال بنانا تھا۔ اسی جلوس کی آڑ میں ایرانی تربیت یافتہ دہشت گرد جو حاجیوں کے روپ میں موجود ہوں، ان کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ اور قبضہ کروانے کی سازش تیار ہوئی۔ ایرانی شیعہ حجاج کے ساتھ ساتھ اس عمل میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے شیعہ حجاج بھی ان کے دست راست ٹھہرے۔ در حقیقت ایران کی جانب سے اس سازش کا مقصد ہی فساد، افراتفری اور فتنہ پھیلا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا تھا۔ اسی مقصد کے تحت 31 جولائی 1987 کو ایرانی شیعہ حاجیوں نے حج کے دوران بڑے مظاہرے کیے، جن کو 1987 کے مکہ واقعات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے راستے بند کر دیے، گاڑیوں کو نذر آتش کیا اور دیگر حجاج اور شہریوں کو اپنی منزلوں تک جانے سے روک دیا۔ بعد ازاں مظاہرین مسجد حرام کی جانب چل پڑے اور انہوں نے ایران میں خمینی انقلاب کے بینر اور خمینی کی تصاویر کو اٹھا رکھا تھا۔ ان مظاہرین میں ایرانی پاسداران انقلاب کے تربیت یافتہ دہشت گرد موجود تھے، جن کا مقصد معاذ اللہ خانہ کعبہ پر قبضہ کرنا تھا، مگر اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی اور آل مجوس کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر سعودی سیکیورٹی فورسز نے حالات پر قابو پانے کے لیے مداخلت کی، تاہم مظاہرین کی ہٹ درمی کی وجہ سے فریقین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں 402 افراد، 275 ایرانی حاجی، 85 سعودی، 45 دیگر ملکوں کے حاجی ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کے علاوہ 649 افراد، جن میں 303 ایرانی حاجی، 145 سعودی اور 201 دیگر ملکوں کے حاجی بھی زخمی ہوئے۔ حال ہی میں باوثوق ذرائع سے یہ بات سامنے آئی کہ اب کی بار سعودیہ ایران تعلقات خراب ہونے کے باعث ایران نے ایک دفعہ پھر سال رواں میں یہ ارادہ کیا ہے کہ کسی طرح حج کے دوران افراتفری پھیلا کر ایران اپنے مقاصد حاصل کر لے، لیکن سعودی حکام نے واضح کیا کہ حج کے موقع پر ایسی کسی بھی تخریب کاری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے ایران نے حج پر پابندی لگاتے ہوئے یہ شرط عائد کی کہ ہمیں جب تک جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک ایرانی حجاج پر پابندی عائد رہے گی۔ حقیقت میں ایران کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے حجاج سعودیہ جا کر حج کریں، کیونکہ ایران نے شیعت کو زیارات اور مقامات مقدسہ کے نام پر بیوقوف بنا رکھا ہے تاکہ شیعہ عوام عراق اور شام کے علاقوں مشہد، کربلا اور نجف وغیرہ جائے اور اس سے حاصل ہونے والی دولت سے ایران ہاتھ صاف کرے۔ ایران اور دنیا بھر سے اس کے ہمنوا شیعوں کا حج پر جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں کسی طرح یہ قابض ہونے کی کوشش کریں، وگرنہ شیعت کا مرکز ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ شیعہ حجاج سعودیہ جا کر حج کرائیں۔ اسی لیے اس سال ایرانی حکام کے مکروہ عزائم سامنے آنے کے بعد سعودی حکام نے حج کے موقع پر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ کیا، تو ایران نے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اپنے حجاج پر حج کرنے کے لیے سعودیہ جانے پر پابندی عائد کی۔ ان واقعات سے ایران کا مکروہ چہرہ کس قدر عیاں ہو رہا ہے کہ خمینی کے نام نہاد انقلاب کو مسلط کرنے کے لیے ایران شیعت کا کیسا استعمال کر رہا ہے، اور حج کے مقدس ترین موقع پر ایسی مکروہ تحاریک چلا کر ایران دراصل اپنی اسلام دشمنی کو مزید واضح کر رہا ہے۔